أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24 سے 29۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صادقین۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاثیہ کل امت تدعی الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ گزشتہ آیات میں کافروں کے متعلق اس بات کا ذکر تھا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے، اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے مرنے کے بعد کی انبیاء کرام کی بتائی ہوئی زندگی پر یقین کر لیا تو پھر یہ مرنے کے بعد کی زندگی پر جو یقین اور ایمان ہے یہ پھر ہماری خواہشات نفس کے رستے میں اور ہماری عیاشیوں بدماشیوں اور آزادیوں کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ اس لیے وہ اسی میں زیادہ عافیت اور اپنے لیے زیادہ فائدہ سمجھتے کہ بہتر ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار ہی کر دو، ایک کام کرو اور اس کے بعد موجیں ہی موجیں، 100 در تمہاری عیاشیوں کے کھل جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ پاک نے گزشتہ
آیات میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے در حقیقت اپنی خواہشات نفس کو، اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. گویا کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی عبادت کرتے، پوجا پاٹ اور عبادت کی حد تک اپنے نفس کی خواہشات کو پوجتے. اب اسی عقیدے کا اگلی آیات میں ایک اور انداز سے تذکرہ ہے. کافر مرنے کے بعد کی زندگی کا اور مرنے کے بعد کے عقیدے کا کن دلائل کے ساتھ انکار کرتے. اگرچہ ان دلائل کے اندر کوئی وزن نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود بہرحال جو وہ کوئی ٹوٹی پھوٹی دلیلیں پیش کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کی اللہ پاک نے تردید فرمائی. سب سے پہلے تو اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کافر بھی اس بات کو مانتے تھے کہ وہ خود بخود مرتے اور زندہ نہیں ہوتے. ہماری زندگی موت ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے، لیکن وہ اس زندگی موت کا اختیار اللہ پاک کو دینے کی بجائے وہ یہ اختیار دیتے یا اس مرنے جینے کی نسبت کرتے تو زمانے کی طرف کر دیتے. وقت، ٹائم، زمانہ، دن رات، مہینے اور سال، کیونکہ انہی سے زندگی بنتی ہے نا. ٹائم گزرتا ہے، دن رات، صبح و شام، تو وہ اپنی اکثر چیزوں کی نسبت زمانے کی طرف کر دیتے، گویا کہ وہ زمانے کو پوجتے اور وہ یہ سمجھتے کہ بس یہ زمانے کی کھیل ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. گویا کہ زمانہ ہی سارا کچھ ہے. دہر، زمانہ جاہلیت میں یہ جو مشرکین تھے، ان پہ اگر کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی تو یہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے یا خیبت الدہر، یا خیبت الدہر، ہائے وقت کی ناکامی. یعنی اپنی ناکامی کو، اپنے دکھ درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو ریلیٹ کرتے، اس کی نسبت کرتے زمانے کی طرف کہ اس میں دنوں کا قصور ہے، مہینوں کا قصور ہے، سالوں، صدیوں، موسموں کا قصور ہے. حالانکہ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ تو اللہ پاک کی پیدا کردہ ایک چیز ہے. اللہ پاک نے سورج پیدا کیا اور اس کے ساتھ دن اور رات کا آنا جانا، اور پھر ایک رات اور دن کے آنے جانے سے ایک پورا دن رات یعنی 24 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں سورج کے ایک چکر سے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح 7 دن مکمل ہوتے ہیں تو ایک ویک، 4 ویک مکمل ہوتے ہیں تو مہینہ، 12 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو ایک سال بن جاتا ہے. تو یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ وقت کیا ہے؟ یہ در حقیقت یہ بھی تو اللہ پاک کی قدرت ہی کی ایک نشانی تھی. تو اللہ پاک نے اس وجہ سے یہ فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی تردید فرما دی جو زمانے کی طرف نسبت کرتے برائیوں کی، زمانے کو برا بلا کہتے. تو اللہ پاک نے ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے کہا، یعنی حدیث قدسی جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، سورۃ الجاسیہ کی تفسیر میں ہے، قال اللہ عز وجل یؤذینی، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے مجھے ابن آدم، وہ اس طرح یسب الدہر وانا الدہر، زمانے کو برا بلا کہتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. زمانہ اور کیا ہے؟ زمانہ بھی تو میری قدرت کی ایک نشانی ہے. بیاد الامر، میرے ہی ہاتھ میں تمام معاملات ہیں. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ زمانے سے ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، یا زمانہ ہماری زندگی موت کا فیصلہ کرتا ہے، یا زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، کسی کو زندہ کر دیتا ہے زمانہ، کسی کو مار دیتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارے کام، سارے معاملات اور ان کے فیصلے یہ تو میرے ہاتھ میں. بیاد الامر اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں گماتا پھراتا ہوں، یہ تو سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ سارا کچھ جو تکلیف آتی ہے وہ بھی زمانے سے نہیں آتی،
وہ تکلیف، وہ آزمائش، وہ مصیبت، وہ بیماری، وہ بھی میری طرف سے ہے. اور اگر تمہیں کوئی خوشحالی آتی ہے تو وہ بھی میری طرف سے. زندگی ملتی ہے میری طرف سے. موت کا فیصلہ ہوتا ہے، روح قبض ہوتی ہے میری طرف سے. یہ سارے فیصلے تو میں کرتا ہوں، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں. تو زمانے کو برا بھلا کہنا یہ اللہ تعالی کو ایذا دینا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو ایذا کیسے پہنچتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. بس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں تو ہم نے اس پر یقین کرنا کہ ہاں اللہ کو ایذا پہنچتی ہے. وہ ہماری ایذا کی طرح کی ایذا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم نے مان لیا. بہرحال زمانے کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کو ایذا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ کی پسند بھی ہوتی ہے، اللہ کی ناپسند بھی ہوتی ہے. اللہ محبت بھی کرتا ہے، اللہ نفرت بھی کرتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اسی طرح ایذا بھی پہنچتی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. بہرحال آیات زیر تفسیر میں کفار کے اسی عقیدے کا تذکرہ ہے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ جو زندگی موت کا سلسلہ ہے نا بس ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی زندگی ہے، اور یہ جو ہم ہلاک ہوں گے یا ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے یا ہمیں موت آئے گی یہ زمانے کی طرف سے ہے. یہ ان کی دلیل تھی. پھر اللہ پاک نے اس کا جواب دیا. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں کفار کا عقیدہ آخرت، اس کی دلیل اور اس کی تردید پڑھتے ہیں. سورۃ الجاسیہ آیت نمبر 24. وقالو، اور انہوں نے کہا، آخرت کے منکروں نے، ما ہیا، ما کے بعد جملے میں اللہ آ جائے تو ما کا ایک ہی معنی ہوتا ہے نہیں. ما ہیا اللہ، آگے اللہ آ رہا ہے، ما ہیا نہیں ہے یہ اللہ مگر حیاتنا، حیاتن مؤنث ہے نا اس لیے ہیا، نہیں ہے یہ، مراد ہے نہیں ہے یہ زندگی، اللہ مگر یعنی ہیا سے مراد حیاتن ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ما ہیا، اور نہیں ہے یہ، اللہ مگر حیاتو زندگی، لائف، نہ ہماری، الدنیا دنیا کی. اور انہوں نے کہا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں. نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور جیتے ہیں. یعنی اسی دنیا کی زندگی میں ہم بس ایک دفعہ ہی مرتے اور جیتے ہیں. اب یہ نموت و نحیا کا کیا مطلب؟ مرنے کے بعد کی زندگی کے تو وہ قائل نہیں تھے، تو نحیا سے مراد یہاں مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی ہے. اور پہلے نموتو سے کیا مراد ہے؟ دو مشہور تفسیریں اس کے ذہن میں رکھیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نحیا زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو تو سب مانتے ہیں، تو اس سے پہلے جو نموتو ہے اس سے مراد ہے کہ زندگی سے پہلے انسان جب دنیا میں نہیں آیا ہوتا، عدم میں ہوتا ہے، عدم سے وجود میں آتا ہے، تو وہ جو دنیا کی زندگی سے پہلے کا ڈیوریشن ہے نا، عرصہ ہے، اس کو وہ موت سے تشبیہ دے رہے ہیں. قرآن بھی اس کو موت سے تشبیہ دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم مردہ تھے، ڈیڈ تھے، بعد میں ہمیں زندگی مل گئی، تو یہ جو ہم پہلے مردہ تھے پھر ہم زندہ ہو گئے، بس یہ ایک ہی دفعہ ہوگا. اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ موت آئے گی تو پھر دوبارہ زندگی نہیں ہوگی. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے نموت و نحیا کا کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے. اس دنیا میں آنی جانی لگی ہوئی ہے نا، والدین جا رہے ہیں تو اولاد آ رہی ہے، پہلی نسلیں جا رہی ہیں تو نئی آ رہی ہیں. یہ زندگی موت کا جو کھیل سلسلہ چلا ہوا ہے، وہ کہتے تھے کہ بس ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، نموت و نحیا، جس میں ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں. کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، بس یہ اس دنیا کی زندگی میں ہی ہے.
بس اس سے آگے کچھ نہیں. وما یہلکو، اور نہیں ہلاک کرتا مارتا نہ ہمیں. نتھنگ ڈسٹرائز اس، اور نہیں مارتا ہمیں ہلاک کرتا ہمیں. الا الدہر، مگر زمانہ، ایکسپٹ ٹائم، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا. یہ بات تو انہوں نے مان لی نا کہ ہمیں کوئی ہلاک کرنے والا ہے، لیکن وہ ہلاک کرنے والا جس کو قرار دے رہے ہیں وہ زمانے کو قرار دے رہے ہیں. اللہ کو قرار دینے کی بجائے وہ زمانے کی طرف نسبت کر رہے. چلو یہ تو مان گئے نا کہ کوئی ہلاک کرنے والا ہے، کوئی طاقت ہے جو ہمیں مارتی ہے، ہلاک کرتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس کی نسبت زمانے کی طرف کر رہے ہیں. انہم، ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں آ جائے الا ان کے بعد تو پھر مانا نہیں. انہم نہیں ہیں وہ، الا مگر، یظنون گمان کر رہے، ایزیومنگ، صرف وہ ایزیوم کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، اٹکل بچو مار رہے ہیں. ان کے پاس یہ جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں نا کہ بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی سارا کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، اور ہمیں اگر مارتا ہے تو زمانہ ہی مارتا ہے، تو یہ ساری باتیں ان کی صرف گمان پر مبنی ہیں. مرنے کے بعد زندگی نہیں، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. جس طرح ملحدین جو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، جو اللہ کو نہیں مانتے سرے سے، ان کے پاس بھی اللہ کے نہ ہونے کی دلیل کوئی نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا ہمارا اللہ کے ہونے پر یقین نہیں ہے، لیکن وہ سائنٹیفکلی اور دلائل کے ساتھ اللہ کے نہ ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں، موحد ہیں، وہ تو دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی بڑی دلیلیں ہیں. لیکن جو ملحدین ہیں اور جو دہریے ہیں، ان کے پاس اللہ کے نہ ہونے کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. یاد رکھنا بات، بڑا اہم نکتہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بھی فرماتے ہیں یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں نا، ان کے پاس بھی آخرت کے قائم نہ ہونے کی دلیل کوئی نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی 50-50 چانسز ہیں، شاید قائم ہو جائے شاید نہ قائم ہو، لیکن 100% یہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے نہیں، یہ ناممکن ہے، امپاسبل. چلو 1 منٹ کے لیے اگر 50-50% بھی چانسز ہوں، 1 منٹ کے لیے سپوز کر لیتے قیامت کے قائم ہونے کے 50-50% بھی چانسز ہوں، اللہ کے وجود کے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے ہونے کے بھی چلو 50-50% چانسز ہیں جی، ہم فرض کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو پھر بھی کیا اللہ کو نہ ماننے میں، قیامت کو نہ ماننے میں زیادہ بڑا رسک نہیں ہے؟ اگر ہم نے 50% دونوں چیزوں کے چانسز ہیں اور ہم نے اس چیز کو سلیکٹ کر لیا کہ قیامت بھی کوئی نہیں، اللہ بھی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، اور اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ بھی ہے، برزخ بھی ہے، قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، پھر کدھر جائیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ اور اگر مفروضہ صرف قائم کر رہے ہیں سمجھ آنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، شیطان کو بگانے کے لیے، اور اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو کوئی نہیں نہ ہوگا. تو اللہ کو ماننے والے، قیامت کو ماننے والے، یہ زیرو رسک پہ ہیں، ان کا کوئی رسک نہیں، کوئی خطرے والی بات نہیں. اور جو اللہ کا یا آخرت کا انکار کر رہے ہیں، نبیوں کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، کتابوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے. ہم تو قیامت کے قائم ہونے کے دلائل رکھتے ہیں، اللہ کے وجود کے بھی بے شمار دلائل رکھتے ہیں. تو جنہوں نے انکار کر دیا ان چیزوں کا بغیر دلیل کے، اور ان سب کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دیا، نبیوں کو، کتابوں کو، وحی کو، تو مرنے کے بعد اگر قبر میں آنکھ کھلی اور پتہ چلا کہ یہ تو سارا کچھ سچ تھا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کدھر جائیں گے؟ پھر کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہوگا. فرمایا یہ سب لوگ
صرف گمان پہ چل رہے ہیں. انہم نہیں ہے وہ الا یظنون, محض گمان کر رہے ہیں, ایزیوم کر رہے ہیں. اپنی لامتناہی اور بے قید خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ مفروضے قائم کر رہے ہیں. اور نہیں جی, کوئی قیامت شامت نہیں, کوئی اللہ نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں, کوئی عدالت نہیں لگنی. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى, اور جب تلاوت کی جاتی ہیں کافروں کی. ایک دلیل سنیے قیامت کے نا قائم ہونے کی. وَإِذَا تُتْلَى, اور جب تلاوت کی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, فعل مضارع مجہول ہے, پیسے وائس. تُتْلَى پڑھی جاتی ہیں, وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں, عَلَيْهِمْ ان پر یا ان کے سامنے, آیاتنا ہماری آیات. آیاتن ایک آیت, سائن, اور اس کی جمع آیات سائنز. آیاتنا ہماری آیات, بیناتن جو واضح ہوتی ہیں. جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات, ما کانا تو نہیں ہوتی, حجتہم ان کی حجت, ان کی دلیل, ان کا آرگومنٹ, اللہ سوائے یہ جو دلیل وہ دینے لگے ہیں نا, یہ دلیل جلیل کوئی نہیں. شاید اللہ پاک نے بطور طنز ہی کہہ دیا ہے کہ یہ ان کی دلیل سن لو, یہ دلیل ہے ان کی, تو ان کی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی. ما کانا حجتہم نہیں ہوتی ان کی دلیل, اللہ اس کے سوا, ان کے قالو وہ کہتے ہیں, تو لے آؤ. لفظی معنی ہے آ جاؤ, اور آگے بازر بھی آ گیا تو یہ بازر بھی پریپوزیشن ہے. اس کی وجہ سے ترجمہ کریں گے بھی آبائنا ہمارے باپ دادا کے, آ جاؤ ساتھ ہمارے باپ دادا کے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا سمپل کر کے سیدھا کریں گے تو یوں ہو جائے گا, آ جاؤ کی بجائے بازر بی کی وجہ سے یہ لازم سے متعدی میں بدل جاتا ہے. آ جاؤ کی بجائے لے آؤ بھی آبائنا ہمارے باپ دادا کو, لے آؤ ہمارے باپ دادا کو. ان کنتم, ان اگر کنتم ہو تم, صادقین سچے, صادق سچا جمع صادقین, ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور یہ بات ہم اس سے پہلے سورہ دخان کی آیت نمبر 36 میں بھی پڑھ چکے. وہاں بھی ان کی یہ دلیل اور ان کی یہ نہایت فضول بات گزر چکی ہے کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو اے نبیوں کو ماننے والو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے سب نے, تو پھر وہ جو آج سے سالوں پہلے, صدیوں پہلے ہمارے باپ دادے پردادے بڑے فوت ہوئے تھے, ان کو ذرا زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ تو صحیح. پہلی بات تو یہ ہے, ان جاہلوں کو, عقل کے اندھوں کو کوئی پوچھے کہ کسی نبی نے کبھی یہ کہا کہ میں تمہارے باپ دادا کو یا پیچھے والے لوگوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور اس دنیا کی زندگی میں زندہ کر سکتا ہوں؟ نبیوں کا تو پیش کردہ یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. نبیوں نے تو یہ عقیدہ بلکہ پیش کیا کہ دنیا کی زندگی میں تو کوئی شخص واپس آ ہی نہیں سکتا. جو مر کے یہاں سے چلا جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا دنیا. نبیوں کا پیش کردہ عقیدہ آخرت تو کچھ اور ہے کہ جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی, دی اینڈ ہو جائے گا, اس کے بعد ایک نئی زندگی, اللہ پاک سب کو قبروں سے اٹھائیں گے, زندہ کریں گے اور میدان محشر میں جمع کریں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں ہی ان کو لے آؤ. کیسی بوگس اور فضول دلیل. یہ ان کی دلیل ہے. اگر تم سچے ہو, اگر تم یعنی آخرت کے عقیدے میں سچے ہو نا, تو ان کو واپس لا کے دکھاؤ. اس کے بعد اللہ پاک نے جواب دیا کہ یہ کیسی دلیل دے رہے ہیں, کیسی احمقانہ بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کا اختیار کوئی نہیں کسی کو زندہ کر کے لانے میں. دوسرا, اس کا تعلق آخرت سے ہے, دنیا سے نہیں ہے. فرمایا قل, کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ, اللہ ہی, لفظ اللہ اسم مبارک,
اس میں جلالہ اللہ شروع میں آ گیا، اس کی وجہ سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، زور دینا مقصود ہے۔ ویسے اس کا مقام بعد میں تھا، جملہ یوں تھا یحییکم اللہ، زندہ کرے گا تمہیں اللہ، لیکن اسم الفاعل شروع میں لے آئے تو یہ جملہ بن گیا اللہ، اللہ ہی یحیی زندہ کرے گا کم تمہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، یعنی پہلی زندگی جو ہے نا یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا یا دیتا ہے۔ ثم، پھر وہ جو تم نے کہا تھا نا کہ زمانے کے ساتھ نسبتیں اور تعلق بنا رہے تھے ان چیزوں کے، وہ بالکل غلط ہے۔ ثم، پھر یجمعو، وہ جمع کرے گا کم تمہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف۔ کیا مطلب؟ الہ کی وجہ سے ترجمہ کریں گے وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف لے جا کر، یعنی وہ تمہیں آہستہ 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 ادھر کو لے کے جا رہا ہے۔ موت کے بعد برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، پھر اس کے بعد وقت گزرتے گزرتے آہستہ 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 وہ قیامت کے دن کی طرف لے جا کر تمہیں وہاں جمع کرے گا۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لوگوں کے اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ جاہل ہیں، وہ جانتے نہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں آخرت کے معاملات میں، اور نہ ہی وہ جانتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ ملک میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم میں پھینکا جائے گا نا، تو فرشتے جہنم میں پھینکنے سے پہلے انہیں پوچھیں گے جہنمیوں سے، وہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں آیا تھا۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے آیا تو تھا ڈرانے والا، ہم نے ہی اس کی بات نہیں سنی، اس پہ غور نہیں کیا۔ لو کننا نسمع، کاش کہ اگر ہم سن لیتے، لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیتے، او نعقل، یا ہم عقل سے کام لیتے، یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم بڑکتی ہوئی آگ والوں میں داخل ہونے والے نہ ہوتے۔ لوگوں کی اکثریت نہ قرآن سنتی ہے، نہ حق بات سنتی ہے، اور نہ ہی اس پہ غور و فکر کرنے کی زحمت کرتی، وقت ہی کوئی نہیں کسی کے پاس۔ دیکھ لیں آج مسلمانوں کی حالت، دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں کہ جو زندگی میں یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں راہ حق صراط مستقیم کو تو تلاش کروں ذرا۔ مسلمانوں میں اتنے گروہ، اتنے فرقے بن چکے ہیں، کم از کم میں قرآن پڑھوں تو صحیح، میں ذرا تحقیق تو کروں، جستجو تو کروں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا صحیح رستہ کون سا ہے۔ کتنے لوگ، او نہیں جی بس ٹھیک ہے جی، وہ جی جیڑا جتھے لگا جی ٹھیک ہے جی۔ دنیا کے معاملے میں ہمارے پیمانے اور ہیں، وہاں جستجو ہے، وہاں محنت ہے، وہاں مشورے ہیں، اور یہاں دین کے معاملے میں او بس ٹھیک ہے جی، فرقہ بندی بڑی ہے جی، ترخوا دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی کوشش کی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا تعارف، رب کی توحید اور اس کا تعارف اور اس کے اسماء و صفات کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایمانیات کو، عقائد کو، آخرت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وقت کوئی نہیں، اس لیے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی کوئی نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں،
لا یعلمون نہیں جانتے کہ قیامت کا دن برحق ہے، قائم ہو کے رہے گا۔ ایک تو اللہ پاک نے یہ قیامت کے دن کے قائم ہونے کی دلیل اس آیت میں بیان فرمائی نا، کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، تو جو زندگی موت کا مالک ہے وہ پھر مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، تو جب وہ زندہ کرنے پہ قادر ہے تو اس کو قیامت قائم کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اب اللہ پاک نے اگلی آیت میں زمین و آسمان اور ساری کائنات کا مالک ہونے کو، اکیلا مالک ہے اللہ، اس کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ پچھلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ جو زندگی موت کا مالک ہے، زندگی موت پر اختیار رکھتا ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اب اگلی آیت میں بتایا کہ زمین و آسمان پوری کائنات پر اختیار اللہ کا ہے، تو پھر قیامت کو قائم کرنے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یہ بھی للہ شروع میں آنے سے جار مجرور اس کو کہتے ہیں مرکب جاری، اس کے شروع میں آنے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، زمین و آسمان کا بادشاہ ہی اللہ ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن تقوم الساعۃ، قائم ہوگی قیامت، یومئذ، اس دن یخسرو، خسارہ پائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، المبتلون، باطل والے۔ باطل والے کون ہیں؟ کفر والے، شرک والے، جہالت والے، آخرت کو نہ ماننے والے، یہ سب باطل والے ہیں، یہ حق والے نہیں ہیں، ان کا عقیدہ باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ باطل والے سب خسارہ پائیں گے۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے نا، اس سرمایے کو انسان کسی کاروبار میں لگاتا ہے، کسی بزنس میں، اور اس کے نتیجے میں اگر تو اس انویسٹمنٹ اور راس المال کے ساتھ کچھ اضافی مل جائے تو نفع، اور اگر راس المال بھی ضائع ہو جائے، کم ہو جائے تو خسارہ۔ اب ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک راس المال دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زندگی، عقل، شعور، محنت، جستجو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ صحت، مال و دولت، یہ سارا کچھ اللہ پاک نے ہمیں بطور سرمایہ دنیا کی زندگی میں دیا ہے۔ یہ زندگی بھی بذات خود ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، جیسا کہ سورۃ العصر میں ہے، وہاں بھی اللہ پاک نے اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے، زندگی کے سرمایے کی، کہ یہ کن کا ضائع ہو رہا ہے اور کن کا کام آ رہا ہے۔ تو یہ جو باطل والے ہیں، ان ساری زندگی کے سرمایے، صحت، زندگی اور عقل، شعور، سارا کچھ، ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا صحیح استعمال کر کے انہوں نے دین کو سیکھا ہی نہیں، اور ماننے کی نیت سے انہوں نے کچھ پڑھا سنا ہی نہیں، اس کی بجائے وہ شرک کرتے رہے، اس کی بجائے وہ کفر کرتے رہے، اس کی بجائے وہ خواہشات نفس کے پیچھے لگے رہے۔ اس طرح انہوں نے زندگی کا سرمایہ، صحت کا سرمایہ، مال و دولت کا سرمایہ، عقل و شعور کا سرمایہ ضائع کر دیا۔ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے۔ انہیں پتا چلے گا کہ ہم نے تو جو اللہ نے زندگی کی نعمت عطا کی تھی وہ ساری ضائع کر دی، بیکار کاموں میں لگا دی۔ اور آخری دو آیات میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے، کہ اس دن، جس دن کا یہ انکار کر رہے ہیں نا، اس دن کی ہولناکی کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ اس دن ہر امت، ہر گروہ، چاہے وہ نیک ہے یا بد، اس دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے،
ہر امت وہ گھٹنوں کے بار گری پڑی ہو، گھٹنوں کے بار، یعنی سیدھی کھڑی نہیں ہو سکے. گھٹنے یہ گوڈے جو ہوتے ہیں نا، یہ موندے مار لینا نیچے زمین پہ لگا دینا، اس کیفیت میں انسان کھڑے ہوں گے. اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. وَتَرَا، اور تو دیکھے گا، کُلَّ أُمَّةٍ، ہر امت کو. اے دیکھنے والے، اے انسان تو دیکھے گا، کُلَّ أُمَّةٍ، ہر امت کو، جاثیتاً، گھٹنوں کے بل گری ہوئی، نیلنگ، گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے، تو دیکھے گا. اور اسی آیت مبارکہ کے اسی لفظ سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجاثیہ رکھا گیا. ہر سورت کے نام کی وجہ ذہن میں رکھا کر کہ وہ سورہ مبارکہ جس میں قیامت کے دن لوگوں کے گھٹنوں کے بل گر جانے کا تذکرہ ہے. وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ، اور تو دیکھے گا ہر امت کو، ہر گروہ کو، جاثیتاً، گھٹنوں کے بل گری ہوئی. کُلُّ أُمَّةٍ، ہر امت، تدعا، بلائی جائے گی، الی کتابہا، تدعا یہ بھی فعل مجہول ہے، الی کتابہا، اپنی کتاب کی طرف. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کی کتاب لائی جائے گی جو ان کے نبی کو دی گئی تھی. آؤ نا ادھر ذرا، لاؤ بھائی کتاب لاؤ ذرا، اس کتاب کے مطابق چلے تھے کہ نہیں، اس پر ایمان لائے تھے کہ نہیں، اس کو سمجھا پڑا تھا کہ نہیں، اس پہ عمل کیا تھا کہ نہیں. ایک مطلب یہ ہے. اور ایک مطلب کتاب سے مراد نامہ اعمال. نامہ اعمال کو بھی کتاب کہا گیا ہے نا، جیسے سورۃ القحف کی آیت نمبر 49 میں ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا. وہاں کتاب سے مراد نامہ اعمال. کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ کِتَابِهَا، ہر امت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی، آؤ ادھر اپنا نامہ اعمال پڑھو. دیکھو کیا کرتے رہے دنیا کی زندگی میں. اليوم، آج، تجزونا، یہ بھی فعل مضارع مجہول ہے، پیسے وائس. تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے یا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. الیوم، آج. یوم پیش ہو میم پر، یوم اس کا مطلب دن، اور یوم ہو تو اس کا مطلب آج، ٹوڈے. الیوم، آج، تجزونا، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما، جو، کن، تم تھے، تم تعملون، کیا کرتے. یہ تعملون مضارع ہے، فعل مضارع. اس کے ساتھ جب کانا کا کوئی لفظ لگ جائے نا، جیسے کن تم، یہ کانا کا ہی ایک صیغہ ہے، تو پھر یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے، کیا کرتے تھے. کن تم تعملون، کیا کرتے تھے، ایک دو دن نہیں، معمول تھا تمہارا. آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. اگر اچھے عمال کیے تھے مشکل مزاجی سے تو ان کا بدلہ، اور اگر برے عمال روٹین سے کرتے رہے تو پھر ان کی سزا. اللہ اکبر. کوئی نیکی بھی انسان کرے تو اسے بھی مستقل مزاجی سے کرتے رہنا چاہیے. ھذا کتابنا، آخری آیت مبارکہ. اور کہا جائے گا ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ ہمارا تیار کردہ نامہ اعمال ہے، یہ ہمارا تیار کردہ رزلٹ کارڈ ہے. ینطق علیکم، جو بولتی ہے، ینطق، منطق، علم منطق ہے نا، بولنے کا علم. ینطق، جو بولتی ہے، علیکم، تم پر، بالحق کی، ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ یا ٹھیک ٹھیک. ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں اس میں. اللہ اکبر. پہلے زمانے میں مفسرین یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ ایک استعارہ ہے کہ یہ بولتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوگا، تو وہ کہتے تھے مفسرین کہ یہ ایک استعارہ ہے. اللہ پاک نے بطور استعارہ ایسا کہہ دیا، حقیقت میں وہ کتاب بولے گی تو نہیں. آج کے دور میں سائنس کی ترقی کے بعد ٹیپ ریکارڈر، ویڈیو ریکارڈر، کیمروں کی ریکارڈنگ، ڈی وی آر، ان ساری چیزوں کی ریکارڈنگ کے بعد، اور ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ایگزیکٹ ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ، اور وہ ریکارڈنگ بول کے بتاتی ہے ہر چیز. تو آج کے دور میں تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ استعارہ ہے، بلکہ یہ حقیقتاً ہوگا. اور دنیا میں انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے اتنا کچھ تیار کر لیتا ہے کہ جو
چیزیں بولتی ہیں. انسان نے جو کیا ہوتا ہے وہ بولتا ہے سارا کچھ. انسان کے ایکشن موومنٹس بھی ساری ریکارڈ ہوتی ہیں اور آواز بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے ساتھ. تو پھر جو اللہ پاک کا ریکارڈنگ کا سسٹم ہوگا, اللہ پاک کا ریکارڈ کو مینٹین رکھنے کا جو لیٹسٹ سسٹم ہوگا, اللہ اکبر, اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے اس ریکارڈنگ کا. ھذا کتابنا, یہ ہماری کتاب ہے, یعنی یہ ہمارا ریکارڈ ہے. ینطقو, بولتی ہے, علیکم, تم پر, یعنی تمہارے سامنے, بالحق کی, صحیح حق کے ساتھ یا صحیح بالکل صحیح بولے گی یہ کتاب. آج تمہاری یہ کتاب زندگی ہے تمہاری, ایک ایک چیز بولے گی. انا کننا نستنسخ, بے شک تھے ہم, کننا یہ بھی کانا سے بنا ہوا لفظ ہے, کننا تھے ہم, نستنسخ لکھواتے جاتے. اللہ اکبر. یہاں بھی نستنسخ مضارع ہے اور اس کے شروع میں کانا کا ایک لفظ آ گیا کننا, اس لیے پاسٹ کنٹینیوز, ماضی استمراری بن گیا. کننا نستنسخ, ہم لکھواتے جاتے تھے, ما جو کنتم, تھے تم تعملون, عمل کیا کرتے, جو تم عمل کیا کرتے تھے نا, ہم بھی اس کو لکھوائی جاتے تھے, لکھواتے جاتے تھے. اس لیے کہ کہیں تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے جی اتنی دیر پہلے ہم نے یہ عمل کیا تھا, صدیوں پہلے, یہ آج کہاں سے کتاب بول کر بتا رہی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم نے ایسا کیا تاکہ تمہارے سامنے اس کی سند رہے, ورنہ ہم تو جانتے ہی تھے, اللہ کو تو ویسے علم ہی ہے, اللہ کو تو تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہی پتا تھا تم نے کیا کیا کرنا, لیکن یہ تمہارے لیے بطور پروف کے, سند کے, یہ سارا کچھ لکھوایا تاکہ تم پہ حجت قائم ہو سکے, عدالتی تقاضے پورے ہو سکیں کہ دیکھ لو یہ تم ہی ہو نا, یہ تم نے کیا نا. اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی کا پختہ یقین عطا فرما دے. اللہ ہمیں قیامت کے دن کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے کی, اس کو سمجھنے کی, پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.